بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 پوائنٹس کے اوپر آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تینوں حیران کن ہیں، اور اگر اس کے پیچھے کوئی خفیہ بڑے مقاصد نہ ہوں تو پاکستان کے لیے خوش بختی اور خوش نصیبی کا آغاز ہے، اور انتہائی خوش آئند ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر ماشاءاللہ انہوں نے اتنا بڑا، ان کی زبان سے اتنے بڑے فیصلے جاری ہونے حیران کن ہے۔ ابھی حال ہی میں انہوں نے راول ڈیم کے کنارے پاکستان بحریہ کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے نیوی سیلنگ کلب اور اسی طریقے سے جو دیگر تعمیرات ہیں ان کو نہ صرف انہوں نے غیر قانونی قرار دیا بلکہ انہیں 3 ہفتوں کے اندر منہدم کرنے اور ساتھ میں سابق نیول چیف اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ باقی تمام ذمہ داران کے خلاف فوجداری قوانین کے مطابق کارروائی کا حکم جاری کیا۔ بہت بڑی بات ہے، اور اس میں وہ پورا بینچ تھا جس بینچ کے اندر یہ اس حوالے سے اپلیکیشن اور درخواست موجود تھی، اس کے سماعت کے دوران انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا اور ایک تاریخی فیصلہ رقم کیا انہوں نے۔ اور ابھی جو تازہ ترین جو آج کی جو خبر ہے، منگل کے دن آج پھر جو ہے اپنے ایک سماعت کے دوران انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ انہوں نے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو مارگلا ہلز ہے، نیشنل پارک کا جو ایریا ہے، اس میں منال ہوٹل جو ہے اس کے متعلق انہوں نے فیصلہ جاری کیا کہ منال کو سیل کر دیا جائے، اور اسی طریقے سے انہوں نے ساتھ میں فیصلہ جاری کیا ہے کہ نیوی گولف کورس جو ہے اس کو بھی اس کا قبضہ سی ڈی اے اپنے کنٹرول میں لے، سی ڈی اے کو اس کا قبضہ لینے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ تاریخ ساز فیصلہ ہے۔ یہ جو موجودہ 3 فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد ہوتا ہے تو یہ انتہائی خوش آئند ہے، یہ حقیقی تبدیلی کا آغاز ہے۔ خدا کرے کہ یہ تبدیلی یقینی ہو اور اس کے پس پردہ کچھ مقاصد اس کے پیچھے نہ ہوں کہ دکھایا کچھ اور کیا کچھ، ایسا کچھ نہ ہو، بلکہ حقیقت میں جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب کا اپنا یہ ریمارکس کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ وفاقی زمین ہے، اس پر کوئی بھی گھاس یہاں سے کوئی بندہ کاٹ کے نہیں لے کے جا سکتا، قبضہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر واقعی میں اس قدر جو ہے وہ جس طریقے سے ان کے یہ احکامات ہیں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، اگر یہ جو ہے وہ احکامات لاگو ہوتے ہیں اور واقعی میں جو کیپٹل کی سرزمین ہے، وفاقی جو سرزمین ہے واگزار ہوتی ہے، حکومت کے ہاتھ میں آتی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اور اس کے بعد ان کا ایک نقطہ بڑا خوبصورت تھا جس میں حکومتی ایک نمائندے کی طرف سے غالباً ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی طرف سے انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے دفاع کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری جو فورسز ہیں ان کے حوالے سے 1910 کا کوئی قانون نے پیش کر دیا۔ اب حیران کن بات ہے کہ پروردگار، حیرانگی کی بات ہے کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے ہیں اور 1910 کے نام سے کوئی وہ قانون بتا رہے ہیں کہ یہ آرم فورسز کی یہاں پر آرم فورسز کا حق بنتا ہے۔ تو بہرحال وہ چیف جسٹس صاحب نے بڑا خوبصورت انہیں کہا کہ آپ خواہ مخواہ میں اپنی طرف سے جس بات کا آپ دفاع نہیں کر سکتے، آپ کیوں کوشش کرتے ہیں اس کا دفاع کرنے کی۔ انہوں نے انہیں جھاڑ پلا دی اور انہیں سمجھایا کہ آپ کس طریقے سے، اور اسی کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ آرم فورسز کے ان کے حوالے سے آرم فورسز کے پاس جو 3 سیکٹر انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے دارالخلافہ کے 3 سیکٹر جو ان کے ہاتھوں میں ہیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ افواج پاکستان کی عزت عوام کے اندر، عوام ان کا احترام کرتے ہیں دفاع کی وجہ سے، لیکن اگر اس طریقے سے جب ان کے ایسے کارنامے اور ان کے قبضہ مافیا کے اندر ملوث ہونا، یہ چیزیں عوام کو ان سے متنفر کرتے ہیں، لہٰذا آرم فورسز کو ان قبضہ مافیا کے ساتھ جوڑ کر ان کے ساتھ منسلک کر کے پیش کرنا پاکستان کی بدنامی کا جو ہے باعث بنے گا۔ اور واقعی میں یہ بات ہے، یہ واقعی میں خطرے کی علامت ہے۔ اگر ہماری پبلک، اگر پاکستانی قوم اگر مسلح افواج کے خلاف ہو جائے گی، اگر مسلح افواج سے ان کی دوریاں ہو جائے گی اور فاصلے بنیں گے تو مشکل اوقات میں مسائل
پیدا ہو سکتے ہیں، مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ بہرحال آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے ایک تاریخی فیصلہ جاری ہوا، جس فیصلے کے اندر انہوں نے منال ریسٹورنٹ کو سیل کرنے کا آرڈر دیا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ گولف جو ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی حکم جاری کیا کہ نیوی گولف کورس جو ہے اس کا بھی قبضہ سی ڈی اے اپنے ہاتھوں میں لے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ وفاق کی سرزمین کسی کو واگزار کرنے یا کسی کو دینے کا اختیار سی ڈی اے کے پاس نہیں ہے، سی ڈی اے مجاز نہیں ہے کہ جس کو بھی چاہے اسے دے دے۔ اور بہرحال بڑا انہوں نے جو ہے بڑی تاریخی اور بڑے خوبصورت ان کی طرف سے احکامات جاری ہوئے، اور انہوں نے تمام ذمہ داران بالخصوص سابق نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی اور ان کی ٹیم جو ان کے ساتھ شامل تھی، اس قبضہ جو سسٹم ہے راول ڈیم کے کنارے جس اراضی پہ انہوں نے قبضہ کیا اور وہ جو تعمیرات ہوئی، اس کے تمام ذمہ داران کے خلاف انہوں نے سابق نیول چیف کے ساتھ ساتھ ان کی جو ٹیم ہے، ان کے ساتھ جو افراد شامل تھے، ان سب کے خلاف فوجداری قوانین کے مطابق کارروائی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ان کا یہ جملہ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حیران کن ہے، یہ ان کا جملہ تھا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا اپنا یہ جملہ تھا، یہ شاکنگ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ حیران کر دینے والی باتیں واقعی میں، جبکہ واقعی میں ان کی یہ باتیں ان کے لیے حیران کن ہوگا، لیکن پاکستانی قوم کے لیے اور ہم سب کے لیے ان کی یہ تازہ ترین فیصلے حیران کن ہیں۔ اگر اس کے پس پردہ کوئی بڑے جو ہے وہ پیچیدہ حقائق نہ ہو تو یہ واقعاً پاکستانی قوم کے لیے انتہائی بہت بڑی خوشخبری ہے، اور یہ بہت بڑی تبدیلی کا آغاز ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ کہا، ان کے ریمارکس کے اندر یہ جملہ تھا، انہوں نے کہا کہ نیشنل پارک کے اندر عام آدمی اور غریب بندہ تو گھس نہیں سکتا، لہٰذا یہ سارا کام جو کچھ ہوا یہ اشرافیہ کا کام ہے۔ واقعی میں اشرافیہ کا کام ہے، واقعی میں مقتدر قوتوں کا کام ہے۔ اگر مقتدر قوتوں سے بھی سوال جواب ہونے لگے، اگر مقتدر قوتوں سے بھی پوچھا جائے، اگر مقتدر قوتوں کو بھی کنٹرول کیا جائے، اگر اس طریقے سے تجاوزات سے روکا جائے تو پاکستان کی تقدیر بدلنے میں وقت نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے اتنے بڑے فراڈ منال ریسٹورنٹ جو آپ کے نیشنل پارک اور مارگلا ہلز کے اندر اتنی بڑی تجاوزات ہے، اگر ایسی تجاوزات کے پس پشت اور اس کی پشت پر موجود اور اس کے پیچھے موجود محرکات اور اس کے موجود پس پردہ موجود شخصیات، افراد اور طاقتیں، ان طاقتوں سے بھی پوچھا جائے اور آنے والے وقتوں میں اگر ان کو روکا جائے تو پاکستان کی تقدیر بدلنے میں وقت نہیں لگے گا۔ انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل سنہرا بن سکتا ہے اگر یہی روش اور یہی سلسلہ انصاف اور عدالت کا سلسلہ جاری رہا، اور جس طریقے سے کہتے ہیں کہ عدالت سب کے لیے، انصاف سب کے لیے، یہ نہ ہو کہ ایک مجرم بیچارہ جو کسی چھوٹے سے مقدمے میں ہے اس کو تو جو ہے اس غریب کو تو جیلوں کے اندر ذلیل کیا جائے اور ان کی ضمانت کا ٹائم بھی نہ آئے، لیکن اگر کوئی کھڑ پینچ، کوئی بدماش شاہ رخ جیسے ملعون جو ہے وہ جیل کی جگہ ہاسپٹل کے اندر سکون سے آرام کر رہے ہوں، اگر جس دھرتی کے اوپر اس طرح کے جانبدارانہ اور ظالمانہ قوانین نافذ ہوں، اس سرزمین کے لیے واقعی میں حیرانی اور پریشانی کی بات ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ فیصلہ جات ان پر عمل درآمد ہوتا ہے اور اسی طریقے سے انصاف کے ایسے فیصلوں کا تسلسل جاری رہتا ہے تو نہ صرف یہ ہے کہ پاکستانی عدلیہ کی تاریخ میں سے ثاقب نثار جیسے بدنما چہروں کے فیصلوں کا داغ بھی دھل جائے گا، اور اسی طریقے سے پاکستان کی تقدیر بھی بدلنے کا آغاز ہو جائے گا۔ ہم عدالت عالیہ کے، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ صاحب کے ان فیصلوں کا استقبال کرتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کی تاریخ میں ایک بہترین انہوں نے فیصلے جاری کیے ہیں، اور ساتھ میں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کرے کہ ان فیصلوں پر عمل درآمد ہو، اور یہ جو عوام کی ملکیت پر، عوام کی زمینوں پر قبضہ کا جو سلسلہ ہے، ایک مفصل ویڈیو تجاوزات پر مشتمل ہم نے جاری کیا تھا، جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی کہ صرف
پنڈی اسلام آباد کے اندر کتنے ناجائز اور غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز ہیں جو چل رہے ہیں اور سر عام چل رہے ہیں، کسی کمرے کے اندر خفیہ نہیں بلکہ روڈوں پر آپ کے سامنے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی متعلقہ اداروں کے پاس علم ہے اور متعلقہ اداروں نے اس کی فہرست بھی جاری کی ہے، لیکن ظلم اور بدبختی یہ ہے کہ فہرست جاری کر کے اپنی کرسیوں پر سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. جن کا کام کارروائی کرنا ہے، وہ فہرست جاری کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے. بھئی آپ کس لیے بیٹھے ہو؟ کس لیے آپ مراعات لیتے ہو؟ کس لیے آپ حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتے ہو؟ کس لیے آپ عوام کے ٹیکسوں پر ملک کے اوپر بوجھ بنے پھرتے ہو؟ تو لہٰذا جس ملک کے اندر اس قدر لا قانونیت ہے، اس قدر تجاوزات کو پروموٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر ایک اتنا اچھا فیصلہ اور اسی طریقے سے آرم فورسز کی عزت و وقار کو بلند کرنے کے لیے ایک اچھا فیصلہ کہ 3 سیکٹر کے اندر سے آرم فورسز کے ان کے جو زمینیں ان کے پاس ہے، ان زمینوں کو بھی واگزار جو ہے وفاق کو واگزار کرانے کا جو حکم ہے، وفاق کی تحویل میں ان سیکٹر سے بھی زمینوں کو وفاق کی تحویل میں لینے کا جو حکم ہے، یہ ساری چیزیں انتہائی خوش آئند ہے. یقیناً پاکستان کے لیے یہ انتہائی خوشبختی اور خوشخبری کی بات ہے کہ یہ اتنے زبردست فیصلے ہو رہے ہیں. یہ اللہ کرے اختیار اور اپنی ضمیر سے ان کا فیصلہ ہو. خدا کرے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کے اس طرح کے بہترین فیصلے جاری رہیں. ہماری دعا ہے کہ پاک دھرتی کی خدا حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.